الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ پیش کی ہے۔ اس حدیث شریفہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی کو بتلایا ہے، اور جو آیت قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں آنکھ کان دیے ہیں، دل جو دیا ہے، ان کے بارے میں احساس کرایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ یوں تو انسان کو بے شمار نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی، ان گنت نعمتیں۔ اصل میں ہم انسان اتنے غافل ہیں کہ جو چیز ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے اس کی قدر اور اہمیت ہمیں نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے نیچر میں ہے، فطرت میں۔ اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے۔ جو نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں وہ ہماری زندگی کے گزارے کے لیے بہت زیادہ ہیں اور کافی ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی نہیں ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان نعمتوں کی قدر ہمیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، دن میں کمائی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بے حد اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت اس کی جوانی اور وقت ہے۔ کیا ہے؟ جوانی اور وقت، فرصت، ٹائم ہونا، یہ بے حد نعمت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں آگے قدم بڑھا سکے گا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 4 میں سے یہ 2 سوال بھی ہوں گے۔ تمہیں ہم نے جو جوانی دی تھی اس کو کہاں تم نے لگایا، اور جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی، عمر مطلب وقت، ٹائم، اس عمر کو آپ نے کس چیز میں مشغول کیا۔ ابھی جوانی ہمارے پاس ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہے، وقت ہمارے پاس ہے لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی
ان 4 نعمتوں میں سے ان 2 نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے پوچھے گا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا، اور وقت کتنی بڑی دولت تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ جو زمانہ ہمارے درمیان میں چل رہا ہے نا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ کائے کا زمانہ ہے بھائی؟ فتنوں، آزمائشوں، برائیوں کا، امتحان کا۔ چاروں طرف ہم اہل ایمان کا امتحان ہے، اور کسی کے لیے تھوڑی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ بھائی جیل کے اندر کوئی چاہے کہ میں لگژری لائف گزاروں، جیل کے اندر کوئی چاہے میں من پسند کھانے کھاؤں، جیل کے اندر کوئی چاہے میں من پسند کپڑے پہنوں، جیل کے اندر کوئی چاہے میں من پسند اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، نہیں چل سکتا۔ جیل کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، وہاں کی اپنی یونیفارم ہوتی ہے، وہاں کا اپنا کھانا ہوتا ہے، وہاں کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن، دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں تمام خواہشات ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہم چاہتے ہوئے بھی پوری نہیں کر سکتے۔ ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم نے اپنا سر اسلام اور اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا ہے کہ بھائی آپ کا حکم پہلے، ہماری چاہتیں بعد میں، ہماری خواہشات بعد میں۔ ہر چیز میں ہمارے اسلام نے ہمارے لیے حد بندی کر دی ہے، نہ بالکل آزاد چھوڑ دیا جیسے چاہو زندگی گزارو، نہ بالکل قید کر دیا کہ جو جائز اور ضروری چیزیں ہیں ان سے بھی تم محروم ہو جاؤ۔ ہر چیز کی کیا بنا دی؟ حد بندی بنا دی۔ یہ ہمارے اسلام کا حسن اور اس کی خوبی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو، اور ہم میں سے بھی اس طرح کے کمزور ایمان والے لوگوں کو جن کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف خاندانی سلسلہ مسلمان ہونے کا چلا آ رہا ہے، ان کو اعتراض رہتا ہے، شک و شبہ رہتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام معتدل مذہب ہے، دین فطرت ہے، عین ہماری باڈی اور ہماری ضرورت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں احکامات دیتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں ان چیزوں سے ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ اس حد کے باہر آپ نہ جانا۔ پھر بھی اگر ہم حد سے باہر چلے جاتے ہیں تو دنیا میں بھی ہمارا خسارہ اور آخرت میں بھی ہمارا خسارہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جوانی اور وقت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے ہم نے تمہیں جوانی کہاں دی تھی، اس کو تم نے کہاں کھپایا، اور ہم نے تمہیں ٹائم دیا تھا، اس ٹائم کو تم نے کہاں گزارا۔ اس فتنے کے دور میں ہمارے نوجوان اپنی جوانی بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جہاں اس دنیا میں بے شمار فتنے پائے جاتے ہیں، وہیں ایک فتنہ ریلز کی اسکرولنگ کا بھی پایا جاتا ہے۔ کائے کا بھائی؟ موبائل کا بے حد استعمال، کوئی ٹائم کی پرواہ نہیں، کوئی اپنی جوانی کی پرواہ نہیں، بلا جھجک موبائل کا کیا ہو رہا ہے؟ استعمال، جس کی وجہ سے ہماری جوانی بھی برباد ہو رہی ہے اور ہمارا وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو تمام حضراتوں کے سامنے آ جائے تاکہ لوگوں کو اپنی جوانی اور اپنے وقت کی قیمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ دیکھو، ریل سے تعلق رکھنے والے لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ریلز اور ویڈیوز بناتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ریلز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ دونوں کے نقصانات ہم آج کے اس ٹاپک میں بتائیں گے۔ وہ حضرات جو ویڈیوز یا ریلز بناتے ہیں ان کا کانٹینٹ کیا ہے، کس کانٹینٹ پر وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کا مواد کیا ہے ویڈیو بنانے کا، ان کا ٹاپک کیا ہے، ان کا سینٹینس کیا ہے، کس بات پر ان کی ویڈیو بنتی ہے۔ بھئی ایک تو کوئی تعلیمی ویڈیو کوئی انسان بنا رہا ہے، کسی کو جو ہے نا گرامر سکھا رہا ہے، انگلش گرامر، قرآن کریم کی آیتیں اور اجرا کرنا اور جو ہے نا تجوید اور قرآن کریم کو کیسے لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ چیزیں سکھا رہا ہے، تو قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔
عربی پڑھنا سکھا رہا ہے، ہندی پڑھنا سکھا رہا ہے، انگلش پڑھنا سکھا رہا ہے، میتھس پڑھنا سکھا رہا ہے، سائنس سکھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو ہر وہ چیز جس کا نہ ہمیں دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے وہ لغو اور بیکار ہے، اور وہ چیز جس کا ہمیں دنیا میں یا آخرت میں فائدہ مل رہا ہے وہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے کام کی ہے کہ کام کی نہیں۔ تو جو انسان ویڈیو بنا رہا ہے اس کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اندر بے حیائی ہے، فحش مواد ہے، گندگی ہے، گانے ہیں، کسی کا استہزاء ہے، کسی کا مذاق ہے، چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے، چند شیئر حاصل کرنے کے لیے، چند لائک حاصل کرنے کے لیے، کسی کو بھی جو ہے نا بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، کسی کو بھی مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اہل ایمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ اہل ایمان صرف کیا اسی لیے پیدا ہوا اور اس کو احساس تک نہیں ہے کہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو یہ کانٹینٹ میرے لیے اپلوڈ کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اپلوڈ کرنا تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کی ویڈیو بنانا اور اس کو کیمرے میں قید کرنا یہ بھی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ میں 5-7 چیزیں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو بنانے والوں کی کہ وہ انجانے میں کیسی کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی انسان نے ویڈیو بنائی، اس میں اس نے کسی غیر محرم کو لے لیا۔ غیر محرم کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی خاتون کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی لیڈی کو اس ویڈیو کے اندر شامل و داخل کر لیا۔ اب یہ صاحب تو ویڈیو بنا کے کانٹینٹ بنا کے اس کو اپلوڈ کر کے سو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ویڈیو جو انٹرنیٹ پر چلے گی، جتنے لوگ اس غیر محرم عورت کو دیکھیں گے، اس کے گناہ کا وبال کس کے سر پہ جائے گا؟ اس ویڈیو بنانے والے کے سر پہ اس کا وبال ہوگا جس نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے، جس نے یہ ویڈیو بنائی، اور اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کون سا گناہ کا کام کر دیا۔ بھیا چند ایک لوگوں نے ہم نے مل کے ویڈیو بنایا، اس میں ایک عورت کو بھی ہم نے شامل کر لیا، ایک خاتون کو بھی شامل کر لیا اور ویڈیو اپلوڈ کر دیا۔ ہم اسلام کے پابند ہیں، ہمیں اسلام نے حد بندی بتائی ہے کن عورتوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے اور کن عورتوں کو آپ سے پردہ نہیں کرنا ہے، اور کن عورتوں سے آپ کو بھی اپنی نظروں کو جھکانا ہے اور کن عورتوں کو آپ سے پردہ کرنا ہے۔ وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ تو اسلام کو ماننے والے ہو، آپ کو تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میری اس ویڈیو میں اس لیڈی کا آنا میرے لیے صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ اب وہ ویڈیو ہم نے کیا کر دی؟ اپلوڈ کر دی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دین اسلام کے اندر ایک صدقہ پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو صدقہ کر دیا جس کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جب تک وہ چیز باقی رہے گی۔ جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان تمام لوگوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ جس طرح سے صدقہ جاریہ کا ثواب جاری ہوتا ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے کیمرے کے ذریعے ایک ویڈیو بنایا جس کے اندر کسی غیر محرم کو لے لیا، کوئی فحش مواد لے لیا، کوئی بے حیائی کا مواد لے لیا، کوئی گانا آپ نے اس کے اندر لگا دیا، کوئی گناہ کی چیز آپ نے اس کے اندر لگا دی، اور وہ چیز انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ 50 لوگوں تک جب تک یہ دنیا رہے گی وہ چیز جاری رہے گی، چلتی رہے گی، آگے بڑھتی رہے گی، یہ گناہ جاری آپ کے کھاتے میں لکھاتا رہے گا۔ آپ قبر کے منہ میں چلے جائیں گے، لیکن جب تک یہ مواد انٹرنیٹ پر پڑا رہے گا، انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا، نہیں ہٹے گا، اس وقت تک اس گناہ کے مواد کو دیکھنے کا جو گناہ سامنے والوں کو دیکھنے کا ملے گا، اتنا ہی گناہ آپ کو بھی اس کے اپلوڈ کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو غیر محرم دکھانے کی وجہ سے ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ جاری۔ آپ نے تو نہیں سوچا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا اس کا وبال ہو جائے گا، لیکن آپ مسلمان ہو، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے کہ یہ کام آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے۔
اس بات سے پتہ یہ چلا کہ یہ بات آپ کے لیے کیا بنے گی؟ گناہ کا ذریعہ بنے گی. اس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھولے بھالے سیدھے سچے انسان کے پاس چلے گئے، اس سے کچھ تو بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کی سادگی کا اور اس کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیمرہ چھپا ہوا ہے، ویڈیو بن رہی، کسی سبزی فروش کی دکان پہ چلے گئے، جبہ پہن لیا، رومال ڈال لیا عربیوں کی طرح، شیخوں کی طرح، اور جا کر کے دو چار عربی میں جملے اور لفظ بول رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن پر چلے گئے، وہاں گاؤں کے سیدھے سادے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر کے ان کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ان کو پریشان کر رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ چند ایک لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ہنسیں گے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، ہماری ویڈیو کو کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے. اس مقصد کے تحت اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے نا انسانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے بھائی؟ مذاق. اور اس کو ہم اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، عقل مندی سمجھ رہے ہیں، ہوشیاری سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا، کیسی گری گری حرکت نوجوان کر رہے ہیں. اب ان لوگوں کا مذاق اڑا کر کے آپ نے اس ویڈیو کو چھپے ہوئے کیمرے سے بنا کر کے اپلوڈ کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب تک یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈلی رہے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے، دوسرے کا مذاق اڑانے کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھاتا جاتا رہے گا. گناہ جاریہ. آپ نے مذاق اڑایا، جتنی بار لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، اور سامنے والے کی جو توہین اور بے عزتی ان کے دل میں آئے گی، بے حرمتی ان کے دل میں آئے گی، اس بے حرمتی کا اور اس گناہ کا وبال آپ کے اپنے کھاتے کے اندر بھی لکھا جاتا رہے گا. حالانکہ ہم تو مذہب اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں مذہب اسلام نے تعلیم دی ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ لوگ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور کوئی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں جو مذاق اڑا رہی ہیں ان عورتوں سے وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بہتر ہو. لیکن ویڈیو بنانے کے لیے ہمارے نوجوان ان تمام چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ انجام دے رہا ہے. کبھی کبھار انسان ویڈیو بناتا ہے، اس ویڈیو کا جو اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے. بظاہر بڑا اچھا کام ہے نا، غریب کی مدد کرنا، ضرورت مند کی ضرورت مند. اب اس کی مدد ہو رہی ہے 10 روپے سے، اس کی مدد ہو رہی ہے ایک کیلے سے، اس کی مدد ہو رہی ہے ایک کچوری سے، اس کی مدد ہو رہی ہے پھٹے پرانے کپڑے دینے سے. اس کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، چار کیمرے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں. اس سفید پوش غریب انسان کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ جانے میں اور انجانے میں، کہ بھیا ہم نے ان کی کیا کری ہے؟ ہیلپ کری ہے. بھئی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی اور بہت موٹی رقم سے مدد کی، اور آپ کا کنٹینٹ بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی کیا کرو؟ مدد کرو. تو آپ کی نیت بالکل صحیح ہے، آپ کا ارادہ صحیح ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ بھی دوسرے لوگوں کی کیا کرنے والے بنیں گے؟ مدد کرنے والے بنیں گے. اور ایک مطلب صرف آپ کا ویڈیو بنانا ہے، لائک حاصل کرنا ہے، شیئر حاصل کرنا ہے، اور لوگوں کے اندر تھوڑی سی واہوائی حاصل کرنا ہے. پھوٹے چند روپوں کے ذریعے اور چند ٹوٹے پھوٹے سامان کے ذریعے آپ مدد کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو بنا رہے ہیں. ویڈیو بنا کر کے اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ آپ ایک غریب کی غربت کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. حالانکہ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور آپ نے کوئی چیز اگر کسی کے ہیلپ کے لیے اور مدد کے لیے دی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا لوگوں میں شیئر کرنا، ان کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم نے لوگوں کی ایک کیلے سے کیا کی؟ مدد کی ہے. ایک انڈا دے کر ہم نے لوگوں کی مدد کی ہے. ایک پھٹا ہوا کمبل دے کے ہم نے لوگوں کی کیا کی؟ مدد کی. یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوتا ہے؟ کانٹینٹ. بعض مرتبہ ہمارے نوجوان کانٹینٹ بناتے ہیں، اس کانٹینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کانٹینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کسی کا بیان چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں ناچ چل رہی ہے، یا کوئی اسلامی ساؤنڈ چل رہا ہے، اور وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں، وہ چیز دیکھنے کے قابل نہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں.
میاں بیوی کا جھگڑا. اب اس جھگڑے کے اوپر اس ٹاپک پر جو بیان ہے نا وہ بیان چل رہا ہے, اور ادھر میاں بیوی کا کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے. تو اس جھگڑے کے اندر جو عورت غیر محرم آ رہی ہے, اس غیر محرم کے آ جانے کی وجہ سے وہ کانٹینٹ کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے. بعض مرتبہ نوجوان اسٹائل مارنے کے لیے سیلفیاں لے رہے ہیں, اور جو ہے نا کبھی ریل پٹری کے اوپر کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی ریل کے دروازے پر لٹک کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی ریل کی کھڑکی سے باہر ہو کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی کسی برج پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں, کبھی کسی ٹاور پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں, اور کبھی جو ہے نا اپنی جان زخم میں ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہیں, اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یار اس نے کتنی رسک کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ لوگ ریل میں آ کر کے کٹ جاتے ہیں, اونچائی سے گر جاتے ہیں, ٹاور سے گر جاتے ہیں, بلڈنگ سے گر جاتے ہیں, جہاں نازک جگہ پر کھڑے ہو کر کے ریل بنا رہے تھے اس جگہ سے گر جاتے ہیں, اس کا نقصان ہو جاتا ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے ہمیں؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کانٹینٹ کے ذریعے بظاہر ہم نے یہ سوچا کہ لوگ ہمیں ہماری ریل دیکھ کر کے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ واہ واہ کریں گے, اتنی اونچائی سے یار ویڈیو بنائے, اتنی اونچائی سے کود گئے, اتنی اونچائی سے چھلانگ لگا دی, ریل آ رہی تھی اور ریل کی پٹری پر ریل بنا لی, ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کیا بنا لی؟ ریل بنا لی. اس چاہت کے خاطر میں, لائک حاصل کرنے کی خاطر میں اور شیئر کروانے کے الجھن میں ہم نے اپنی جان کو کیا کر دیا؟ ہلاکت میں ڈال دیا. بعض مرتبہ کسی کی نقل اتار کر کے, کسی کا اسٹائل اپنا کے جو ہے نا کسی انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. بھائی ہر انسان کا اپنا ایک فطری لہجہ ہے, اپنا ایک بات کرنے کا انداز ہے, جو اس اسٹائل میں اس انداز کے اندر بات کرتا ہے. کسی بڑی شخصیت کا ایٹیٹیوڈ حاصل کر کے اور اس کا اسٹائل اور اس کے انداز میں اس کا مذاق اڑا کر کے اسی انداز میں تقریر کرنا ہے, یہ غلط بات ہے, صحیح نہیں ہے یہ کانٹینٹ. کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں کہ یار آپ نے ہو بہو فلاں صاحب کی نقل کر دی. مولانا ارشد مدنی کتنے بڑے آدمی, کتنے بڑے آدمی ہیں, پورے ملک کے ہمارے قائد ہیں, امیر ہیں, پورے ملک کی اسلامی, پورے ہمارے وطن کی مسلمانوں کی اسلامی باغڈور آپ کے ہاتھ میں. اتنا بڑا آدمی, اس اتنے بڑے آدمی کے اسٹائل میں چند نوجوان, ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے, اس کے انداز میں سلام کر رہے ہیں, ان کے انداز میں تقریر کر رہے ہیں, ان کے اسٹائل میں بیان کر رہے ہیں, ان کا ایک ٹوپی کا انداز ہے, اس ٹوپی کے انداز میں ٹوپی لگانا ہے. یہ استہزاء ہے. کیا ہے بھائی؟ بڑی شخصیتوں کا اور دوسرے لوگوں کا اس کے اندر کیا ہے؟ مذاق اڑانا ہے. تو یہ تو ہے ویڈیوز بنانے والے لوگوں کے لیے چند باتیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے ذریعے یہ نوجوان نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں, نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ان کی اپنی جوانی ان چیزوں کے اندر برباد ہو رہی ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, اور ان کی جوانی بھی ختم ہو رہی ہے, اور ان کا وقت بھی کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے. کچھ تو بھی ویڈیو بنا, ارے آپ نے اگر کوئی ویڈیو بنایا ہے تو اس ویڈیو میں کچھ سبق تو دو, آپ کسی کو کچھ سمجھاؤ تو صحیح, اس کے اندر کوئی نصیحت تو دو. بھائی انٹرنیٹ اور یہ جو سوشل پلیٹ فارم ہیں, ان میں اچھی چیزیں بھی ہیں, یہ دونوں طرح کے لیے بنایا گیا ہے, اچھے استعمال کے لیے بھی اور برے استعمال کے لیے بھی. یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے, اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اس کا اچھا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے اور برا استعمال سے کیسے روکنا ہے. بھائی چھری ہے, چھری کا دونوں کام ہے, کسی کی گردن بھی آپ کاٹ دو اس سے اور سبزی بھی کاٹ لو. اب چھری اس لیے تھوڑی بنی ہے کہ آپ کسی کی گردن کاٹ دو, چھری اس لیے بنی ہے کہ آپ اپنے ضرورت کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کرو, اس سے سبزی کاٹو, اس سے پھل کاٹو, اپنے گھر کی جو ضرورت ہے اس ضرورتوں کو پورا کرو. لیکن اگر اس چھری کے ذریعے آپ کسی کی گردن کاٹ دو تو چھری غلط تھوڑی ہے, آپ غلط ہیں کہ آپ نے چھری کا غلط استعمال کیا. تو موبائل کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں, انٹرنیٹ پر اچھی چیزیں بھی ہیں, بری چیزیں بھی ہیں. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کیسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کی صلاحیت کیا ہے. بری چیزوں سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے, اچھی چیزوں کے لیے آپ اس کا استعمال کریں. تو یہ تو میں نے وہ بات کی جو ویڈیوز اور ریلز بنانے والے لوگوں کے لیے کہ وہ کس طرح سے گناہ جاریہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اپنا وقت اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جوانی کے متعلق بھی پوچھیں گے کہ ہم نے جو جوانی دی تھی اس کو تم نے ریلز اور ویڈیوز بنانے کے اندر
گمایا اور اس کو کھپایا اور لگایا، اس کا حساب دو۔ ہم نے جو تمہیں وقت دیا تھا اس وقت کو تم نے پڑھنے میں لگانا تھا، سائنس میں لگانا تھا، میڈیکل میں لگانا تھا، انجینئرنگ میں لگانا تھا، قرآن کی تلاوت میں لگانا تھا، قرآن سیکھنے سکھانے میں لگانا تھا، ہماری عبادت میں لگانا تھا۔ اس وقت کو تم نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر لگایا، ویڈیو بنانے کے اندر لگایا، اس کا حساب دے پائیں گے ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں؟ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کی دی ہوئی جوانی اور اس کے دیے ہوئے وقت کا حساب نہیں دے پائیں گے تو ہمیں سمجھداری اسی بات میں ہے کہ آج ہی سے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لینا چاہیے، اور جو مواد اور جو کانٹینٹ ہم نے نادانی میں اور انجانے میں انٹرنیٹ پر ڈال دیا اس کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اور جو وقت ہم نے ضائع کر دیا اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، اور جو وقت اب ہمیں مل رہا ہے اور بچ رہا ہے اس وقت کو ہمیں اچھے کاموں کے اندر لگانا چاہیے کہ اللہ اگر اس کا حساب ہم سے لے لے تو ہمیں حساب دینا آسان ہو جائے۔ تو یہ گفتگو تو ہوئی ان لوگوں کے سلسلے میں جو کیا کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، اس کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ان کو کیا کیا خسارہ